کالن صاحب، ایک جو اعتراض قرآن کریم پہ کیا جاتا تھا اور اسلام پہ، وہ یہ تھا کہ یہ آفاقی مذہب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ صرف عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو یہ گویا شاید صرف جو ہے وہ عرب جو خطہ ہے اس کے مخاطب لوگ اس کے مخاطب تھے۔ اب جو ایک نیا اعتراض سامنے آیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم یہ تعلیمات آفاقی اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ایک تو یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، دوسرا یہ عرب رسوم و رواج اور ان کی ثقافت کا ایک وہ ہے بلنڈ ہے۔ بات یہ ہے کہ عموماً اسلام کے معاندین کا رویہ یہ ہے کہ جو اعتراض خود ان کے اپنے مذہب پہ وارد ہوتا ہے وہ اپنے مذہب کا نام ہٹا کر اس پہ اسلام کا لفظ لکھ کر وہ اعتراض اسلام پہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ اسلام ایک آفاقی مذہب نہیں، حقیقت یہ ہے کہ صرف اسلام نے ہی آفاقی مذہب ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب موجود ہیں، کسی مذہب نے، کسی مذہب کی کتاب نے آفاقی مذہب ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ ایرانیوں کی کتابیں دیکھیں، وہ کہیں گے جی ایران کا خدا یوں کہتا ہے۔ ہندو مذہب کی کتابیں دیکھیں، وہ کہیں گے جی آریوں کا خدا یوں کہتا ہے۔ بائبل دیکھیں تو وہاں پہ اسرائیل کا خدا بار بار ملے گا۔ حالانکہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر خدا صرف اسرائیل کا ہے، یا خدا صرف ہندوستانیوں کا ہے، یا خدا صرف ایرانیوں کا ہے، تو باقی قوموں کو کس نے پیدا کی؟ ان کا کون خدا ہے؟ اور اگر خدا اس قوم کا ہے سے مراد یہ ہے کہ خدا نے اس قوم کی ہدایت کا سامان کیا، باقی قوموں کی ہدایت کا سامان نہیں کیا، تو یہ خدا کی ذات پہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس نے دنیا کے ہر خطے میں نسل انسانی پیدا کی، دنیا کی تمام قوموں کو ان کی جسمانی ضروریات کا انتظام کیا، ان کی مادی ضروریات کا انتظام کیا، ان کی طبی ضروریات کا انتظام کیا، اگر نہیں کیا تو ان کی اخلاقی اور روحانی ضروریات کا انتظام نہیں کیا۔ قرآن کریم نے اس سے الٹ تصور پیش کیا۔ قرآن کریم نے اپنی ابتدا ہی اس بات سے رکھی کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ جس خدا کو قرآن پیش کرتا ہے وہ عربوں کا خدا نہیں، وہ صرف اسرائیل کا خدا نہیں، وہ صرف ایران کا خدا نہیں، وہ صرف ہندوستان کا، وہ رب العالمین ہے، تمام قوموں کا خدا ہے، دنیا کے تمام ملکوں، تمام اقوام کو پالنے والا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ تو جس خدا نے ان کی جسمانی ضروریات کا انتظام کیا، اسی خدا نے دنیا کی تمام قوموں کی روحانی ضروریات کا انتظام کیا، ان میں انبیاء بھیجے، ان میں کتابیں بھیجی۔ چنانچہ قرآن کریم ہر مسلمان کے لیے لازمی قرار دیتا ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں میں جتنے بھی خدا کی طرف سے انبیاء آئے، جب تک تم ان کی سچائی کا اقرار نہیں کرو گے تم اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے بڑھ کر اسلام کے عالمگیر اور آفاقی ہونے کا کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ قل، تو اعلان کر دے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا، اے تمام انسانوں، کسی بھی ملک میں بستے ہو، کسی بھی قوم کے افراد ہو، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی زمانے کے ہو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو عالمگیر نبی ہونے کا، عالمگیر کتاب ہونے کا، عالمگیر مذہب ہونے کا دعویٰ یہ صرف قرآن کریم نے کیا۔ اب یہ کہنا کہ عرب کی ثقافت اور عرب رسوم و رواج ان کو قرآن کریم نے سمو دیا گیا، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والوں نے کبھی قرآن پاک کو پڑھا نہیں، یا عرب کے رسم و رواج پہ اطلاع نہیں پائی۔ عرب کی ثقافت کیا تھی؟ عربوں کی اکثریت بت پرستی کرتی تھی، قرآن کریم نے بت پرستی کی تردید کی۔ عربوں کی اکثریت شراب پیتی تھی، دن میں 5 بار شراب پی جاتی تھی، قرآن کریم نے شراب کی ممانعت کر دی۔ عربوں کی اکثریت جوا کھیلتی تھی، قرآن کریم نے جوئے سے منع کر دیا۔ عربوں کی اکثریت سود کی لپیٹ میں تھی، سود لیتے بھی تھے، سود دیتے بھی تھے، قرآن کریم نے سود لینے سے بھی منع کیا، سود دینے سے بھی منع کیا۔ عرب کی جو اکانومی تھی وہ غلامی پہ چلتی تھی، دوسری قوموں کے افراد کو غلام بناتے تھے، ان سے اپنا کاروبار کرواتے۔ قرآن کریم نے غلامی کو منع کر دیا۔ عربوں میں جو معاشرہ تھا عورتوں کا، اس میں بے پردگی پائی جاتی تھی، قرآن کریم نے بے پردگی کو دور کر کے اس کی جگہ عورتوں پہ پردے کی پابندی لگائی تاکہ معاشرے میں عفت اور حیا پیدا ہو، جس کے نتیجے میں عائلی زندگی، گھریلو زندگی وہ پرسکون گزرے۔ جن قوموں میں بے پردگی ہوتی ہے ان کی گھریلو زندگی
تلخیوں کا شکار رہتی. عربوں کا رواج یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے وہ سمجھتے تھے میری بڑی بے عزتی ہوئی, وہ بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے. قرآن کریم نے اس سے منع فرمایا. عربوں میں سوتیلی ماں سے شادی کر لی جاتی تھی, قرآن پاک نے اس بات سے منع کیا. پھر عربوں کا کیا رواج تھا, جو بڑے بڑے ان کے سردار اور لیڈر سمجھے جاتے تھے وہ اس بات میں بڑا فخر سمجھتے تھے کہ ہم کسی پہ ڈاکہ ڈالیں, ڈکیتی کے ذریعے اس کا مال اپنے قبضے میں کر لیں, اس پہ اپنا گزارا چلائیں. قرآن کریم نے چوری سے منع کیا, ڈکیتی سے منع کیا. اس عربوں میں قتل و غارت کا بڑا رواج تھا, قرآن پاک نے قتل سے منع کیا. عربوں میں کسی عورت کی مرضی کا کوئی دخل نہیں اس کی شادی کے مرحلے میں. اسلام نے بنیادی شرط لگائی کہ کسی عورت کی مرضی کے بغیر اس کا کسی جگہ پہ نکاح نہیں ہو سکتا. عرب ثقافت میں کسی عورت کو ورثے کا حق حاصل نہیں تھا, قرآن کریم نے عورت کا ورثے میں حق قائم کیا. عرب سوسائٹی میں کوئی عورت اپنے خاوند کو مشورہ نہیں دے سکتی تھی, اور قرآن کریم نے آ کر اسلام نے عورتوں کے حقوق کی آواز اٹھائی اور ان کو معاشرے میں عزت کا مقام دیا. وہ گھریلو امور میں مشورے دیتی تھی, خاوند ان کے مشورے لیتے تھے. اور جب شروع میں اسلام نے یہ کہا کہ عورت کے حقوق قائم کرو اور عورت مشورہ دے, اس کے مشورے پہ غور کرو, تو اس وقت جو عرب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو اپنی بیویوں کی یہ روش بڑی ناگوار گزرتی تھی کہ یہ ہمارے سامنے بولتی ہیں, ہماری گفتگو میں دخل دیتی ہیں. لیکن ایسا ایک انقلاب پیدا ہوا کہ جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی. بہت بہت شکریہ خالد صاحب, جزاک اللہ.